میری طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ آج کا کلام ہے کہ کون خدا سے پیدا ہوا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا 5 باب اس کی پہلی آیت، کوئی بھی بھائی بہن پڑھ سکتا ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی پہلی آیت، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ یہاں خدا نے ایک وصف بتایا کہ جو لوگ خدا سے پیدا ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی مسیح ہے، یہی جو پرومسڈ مسیح یہی ہے نمبر 1۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ جو کوئی باپ سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ خدا سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، یعنی آپ سے محبت جو کرتا ہے وہ ہے خدا سے پیدا ہوا۔ اگر آپ کو دیکھ کے کوئی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ان کے ساتھ مت بولو بھائی، یہ ہے وہ ہے، تو وہ کیسے خدا سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ آپ اتنے کو زیادہ سمجھے کہ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں جو کرسچن ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو غیر مذہب کے ہیں، وہ خدا سے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ خدا آج آپ کو سمجھا رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا سے پیدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو کرسچن لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے نفرت نہیں کر سکتے، ہم تعلیمی طور سے کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ تعلیم غلط ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بھائی بہنوں اگر وہ مصیبت میں ہے تو ہمارے جسم کے وہ حصے ہیں، وہ ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے۔ جو خدا سے محبت کرتا ہے اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ آپ دل میں باندھ لیں یہ چیز کہ آپ کو خدا کے لوگوں سے محبت کرنی پڑے گی، ان کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات آپ نہیں کریں گے تاکہ آپ ثابت کریں کہ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا 5 باب اس کی 4 آیت دیکھتے ہیں۔ وہیں وہ پہلی پڑھی ہے، اب 4 آیت ہے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ آمین۔ ہاں جی، دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ اب یہ خدا نے ایک اور آیت دی ہے جس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ اور دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ یعنی کون غالب آتا ہے؟ سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ یسوع کو خدا کا بیٹا تسلیم ہی نہیں کرتے، تو وہ خدا سے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ بھی بڑی خدا نے ایک بات کی ہے کہ جس کا ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے وہ اصل میں دنیا پر غالب آتے ہیں۔ اور دنیا پر ہم کیسے غالب آتے ہیں؟ اپنی گواہی کے کلام سے اور یسوع مسیح کے خون کے خون کے سبب ہم شیطان پر اور دنیا پر غالب آتے ہیں۔ یہ مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اس کے وسیلے سے ہم مغلوب کرتے ہیں، یعنی دنیا کو مغلوب کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ہی نہیں تسلیم کرتے، جیسے کئی لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ جی اونلی جیزس ہے۔ اونلی جیزس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ہم مانتے ہیں، میں آج دعویٰ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ فرق ہوتی ہے، پھر وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تعلیمی طور سے ہے، وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور خدا ثابت بھی کر رہا ہے کہ یسوع ہی خدا ہے، جو یہوہ تھا وہ مجسم ہو کر یسوع مسیح کی صورت میں یعنی وہ پیدا ہوا تھا۔ یہ ہے خدا کا بیٹا، باپ مجھ میں ہے اور میں
बाप में हूँ। ये है खुदा के बेटे का मतलब। इसके बाद हम एक और आयत पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 18वीं आयत। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। आमीन। आमीन। यानी कि लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। आप जानते हैं कि जो खुदा से पैदा होते हैं वो सबसे पहले तौबा करते हैं और फिर वो नेक जिंदगी बसर करते हैं, रूल कुदस का बपतिस्मा लेकर वो दुनिया पर गालिब आते हैं। लेकिन अगर हमें रूल कुदस का बपतिस्मा मिल चुका है और फिर भी हम गुनाह करते हैं तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये खुदा से पैदा हुए हैं? ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई ना, कि अगर हम रूल कुदस लेकर भी तौबा करके भी पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से लेकर भी हम गुनाह फिर करना शुरू कर देते हैं तो दूसरे लोग कहेंगे भी ये कैसे खुदा से पैदा हुए हैं, ये तो गुनाह करते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो गुनाह करते ही नहीं है जो नए सिरे से पैदा हुआ है या जो खुदा से पैदा हुआ है। और ये क्या लिखा है कि बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ और वो शरीर उससे छूने नहीं पाता। खुदा से कौन पैदा हुआ था? वो यीशु मसीह पैदा हुआ था। रूह कुदस यीशु मसीह की मां पर नाज़िल हुआ था और वो शी कंसीव्ड बाय द होली घोस्ट, यानी कि वो रूह कुदस की कुदरत से हमला हुई। तो इसका मतलब यीशु मसीह का बाप रूह कुदस है और वो खुदा से पैदा हुआ है और वो असल में सब लोगों की हिफाजत करता है। ये बड़ी चीप गोरख धंधा है, यानी कि यीशु मसीह वो अपने लोगों की हिफाजत करता है जो खुदा से पैदा हुआ है। तो ये यहाँ बहुत मुश्किल एक सवाल था, लेकिन खुदा ने हिकमत के ज़रिए से, अपनी हिकमत के ज़रिए से जो अपने लोगों को के दिलों में डालता है उसके ज़रिए से ये चीज़ें सॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि हम नहीं कर सकते। हम इंसान हैं। इंसान क्या है कि पाक हो, वो तो गंदगी को पानी की तरह पीता है और हमारी रास्तबाजी भी गुनाह की धज्जियों की मानद है। ये कैसे मुमकिन है कि खुदा इतने भेद हम पर जहर कर रहा है? ये क्या हम ईमान रखते हैं और साथ अगर ईमान रखते हैं तो हमें अपने अमाल भी दुरुस्त करने पड़ेंगे। अगर हम ईमान रखते हैं और साथ चोरियाँ चकारियाँ करें, हरामकारियाँ करें, हम कैसे खुदा के लोग हैं? यानी हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। जो ईमान है वो अमाल के बराबर, यानी कि अमाल के बगैर मुर्दा है। ये याकूब के खत में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं एक और आयत, पहला यूहन्ना 5 बाब 19 आयत। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। आमीन। आमीन। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि आपने खुदा के उस मैप के वसीले से, यानी कि खुदावन ने कहा कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो रूह कुदस तुम्हें इनाम में मिलेगा। यानी मसीह ने जो निकोदेमस से कहा था कि जब तक तू पानी और रूह से यानी नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता, ना उसे देख सकता है। यानी कि हमने वो सारा पैटर्न किया है, वो नक्शे के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी, यानी वो सब काम किए हैं। इससे पता चलता है कि हम खुदा से हैं और हम नए सिरे से पैदा हुए हैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक। और दूसरी दुनिया जो ये काम नहीं करती, चाहे वो हमारे भाई बहन हैं या दुनिया में रहते हैं, जो भी, वो सब शरीर के कब्जे में पड़े हुए हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ है जो खुदा आज ज़ाहिर कर रहा है कि अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालते तो हम शरीर के कब्जे में होंगे। खुदा चाहता है कि हम शरीर के कब्जे से निकले, क्योंकि हमारा ईमान है जो दुनिया को मगलूब करता है। और ईमान क्या है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। मरकस 16 बाब उसकी 16वीं आयत के मुताबिक।
ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت، پہلا یوحنا 4 باب اس کی 7ویں آیت۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ آمین۔